سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد دوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ خلافت بنو امیہ۔ تمہید۔ خلافت راشدہ کے بعد اب سلطنت بنو امیہ کے حالات ہم کو شروع کرنے ہیں۔ خلافت راشدہ میں پہلے دو خلیفہ نہ بنی امیہ تھے نہ ہی بنی ہاشم۔ ان دونوں کا عہد خلافت راشدہ کا بہترین نمونہ تھا۔ تیسرے بنو امیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور چوتھے بنو ہاشم سے۔ خلافت راشدہ کے آخری نصف زمانے میں بنو امیہ اور بنو ہاشم دونوں قبیلوں کے خلیفے تخت پر متمکن تھے۔ یہ زمانہ پہلے زمانے کے مقابلے میں ناکام زمانہ کہا جا سکتا ہے، اگرچہ بعد کی خلافتوں سے یقیناً اچھا تھا، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہی برسر حکومت تھی اور اکثر صحابہ اکرام دنیا میں زندہ موجود تھے۔ اسلام دنیا میں شرک کو مٹانے اور توحید قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل توحید اور حقیقی کامرانی کا راستہ نسل انسانی کو دکھایا۔ شرک سے بڑھ کر کوئی نقصان و زیان اور توحید سے بڑھ کر کوئی سعادت و کامیابی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ شرک در حقیقت ایک ناانصافی اور ظلم کا نام ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اس کو ظلم عظیم کہا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے حقیقی معبود کو چھوڑ کر ان مجبور ہستیوں کو معبود ٹھہرائے جو معبود حقیقی کی مخلوق اور غلام ہیں۔ بس شرک میں وہی شخص مبتلا ہو سکتا ہے جو عدل کے خلاف ناانصافی اور ظلم کو اپنا شعار بنائے۔ اس ظلم و ناانصافی میں مبتلا کرنے والی سب سے بڑی چیز جہالت اور بیجا محبت ہے، جس کو اصطلاح قرآنی میں ضلال اور گمراہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب غور کرو اور سوچو کہ اپنے خاندان اور قبیلے کے بزرگوں کی بیجا محبت میں ان کے ناموں، ان کی تصویروں، ان کے مجسموں، ان کی قبروں کی بیجا تعظیم کے ذریعے دنیا میں سب سے زیادہ شرک نے رواج پایا، اور اسی گمراہی کے ذریعے نوع انسان نے اپنے خالق و مالک و معبود کو فراموش کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں گرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر جہاں شرک کے اور امکانات کو مٹا دیا، وہاں اس بیجا خاندانی عصبیت اور عدل و انصاف سے دور کرنے والی گمراہ کن محبت سے نوع انسان کو بچایا۔ دوسری چیزیں جو انسان کو ظلم عظیم میں مبتلا کر سکتی ہیں اور کرتی رہی ہیں، تکبر اور بیجا تفاخر ہے۔ اسی لیے ابلیس کو ابلیس بنا کر شیطان الرجیم کہا گیا، اور اسی کے ذریعے اس کے اکثر انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر ہلاکت آفرین راہوں پر چلایا۔ یہ بیجا تفاخر جب محبت بیجا کے ساتھ مل جاتا ہے تو گمراہی اور ہلاکت کا معجون نوع انسان کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہلاکت آفرین سامان شرک کو مٹانے اور دور کرنے کے لیے فتح مکہ کے روز خانہ کعبہ کے دروازوں میں کھڑے ہو کر تمام باشندگان مکہ اور شرفائے عرب کے اجتماع عظیم کو مخاطب فرمایا: اے گروہ قریش، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت، تکبر اور باپ دادا کے فخر کو دور کر دیا۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، ہم نے تم کو نر و مادے سے پیدا کیا اور تمہاری شاخیں اور قبائل بنائی تاکہ الگ الگ پہچان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ تم میں وہی ہے جو متقی ہے۔ نسلی اور قبائلی تفاخر کو مٹانا اور حقیقتاً شرک کے امکانات کو مٹا کر توحید کی استعداد کا پیدا کرنا تھا۔ ساتھ ہی قبیلوں اور شعبوں کے وجود اور ان کے امتیازات سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن بزرگی اور فضیلت کو نسل و خاندانی سے متعلق نہیں رکھا گیا۔ بزرگ و برتری صرف خوف الہی اور فرض شناسی سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر ایک شخص متقی و پرہیزگار بن کر مستحق کرامت بن سکتا ہے، اور ہر ایک قبیلے کا ہر ایک شخص اپنی بدعمالیوں کے ذریعے رذالت و ذلت کما سکتا ہے۔
اس صحیح روش اور جادہ مستقیم پر گامزن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فلاح دارائن اور سعادت انسانی تک پہنچا دیا۔ خلافت راشدہ کے ابتدائی نصف زمانے میں مسلمانوں کو ترک کردہ سامان گمراہی اور فراموش شدہ عصبیت خاندانی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکابر قریش سیدی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان کے اعمال کی بنا پر ان کو اپنے آپ سے زیادہ مکرم و معظم سمجھتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں بڑے بڑے خاندانی مہاجرین و انصار کو محکوم بنا کر بھیجنے میں یہی حکمت تھی کہ کسی کے گوشہ قلب میں یہ خیال نہ رہے کہ محض قوم یا نسل یا خاندان کی وجہ سے کوئی مکرم و معظم بن سکتا ہے۔ حکومت و خلافت اگر کسی خاص قبیلے اور خاص خاندان کا حق ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوبوں اور ولایتوں کی حکومت میں بنی ہاشم کے سوا کسی دوسرے کو عامل بنا کر نہ بھیجتے، اور فوجوں کی سپہ سالاری سوائے بنی ہاشم کے کسی دوسرے کو عطا نہ فرماتے۔ لیکن آپ نے بہت ہی کم کسی ہاشم فوج کی سپہ سالاری یا کسی ولایت کی حکومت پر مامور کیا۔ آپ نے ہمیشہ ذاتی قابلیت کے موافق لوگوں کو سرداریاں اور حکومتیں عطا فرمائیں، اور کسی خاندان یا قبیلے سے تعلق رکھنے کو حکومت و سرداری کے لیے جائز استحقاق نہیں سمجھا۔ یہی سبب تھا کہ دربار نبوی سے غلاموں تک کو قابلیت کے سبب اکابر قریش کی سرداری اور عظیم الشان فوجوں کی سپہ سالاری حاصل ہو سکتی تھی۔ قبیلہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں پہلے سے ایک رقابت اور مسابقت چلی آتی تھی، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنو ہاشم میں سے تھے، بنو امیہ نے ابتداً زیادہ مخالفت کی اور بنو ہاشم سے نسبتاً آپ کو امداد پہنچی۔ جب ملک عرب سے مشرکوں کا استحصال ہو گیا اور ان دونوں قبائل کے مشرک بھی قتل ہو کر بقیہ خوش نصیب اسلام میں داخل ہو گئی، تو ان مسلمان ہو جانے والے بنو امیہ میں ایک کافی تعداد ذی حوصلہ اور قابل آدمیوں کی موجود تھی، جن کی قدردانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ قدر قابلیت ضرور سمجھی۔ چنانچہ فتح مکہ کے روز ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو امان کے معاملے میں کعبے کا ہمسر ٹھہرا کر انہیں خوش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ میں سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کے لیے بیعت رضوانی ہوئی۔ ام المؤمنین ام حبیبہ بنو امیہ کے قبیلے سے، یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنجران کا عامل مقرر فرمایا۔ عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف اور اس کے متعلقات کا گورنر مقرر فرمایا۔ فاروق اعظم نے ان کو عمان و بحرین کا حاکم مقرر فرمایا۔ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے چچا ابو العیس کے پوتے تھے۔ مکے کی فتح کے دن مسلمان ہوئے اور مکے کے حاکم مقرر کیے گئے۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کے چچا عاص کے پوتے تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا عامل مقرر فرمایا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم کی قدیمی رقابت کا کوئی شائبہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی قابلیتوں پر نسلی و خاندانی تعلقات کو ترجیح دیتے تو بنو امیہ کے افراد کو اس طرح صوبوں کے عامل ہرگز مقرر نہ فرماتے، مگر نسلی امتیازات کو ذاتی قابلیت پر آپ ہرگز ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ہاں، نسلی امتیازات کو آپ تسلیم کرتے تھے، مگر اسی حد تک کہ جن خاندانوں میں انتظامی قابلیت اور سرداری کی لیاقت ہمیشہ زیادہ پائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتظامی کاموں اور سپہ سالاروں کے لیے انہی خاندانوں کے افراد میں قابل آدمیوں کو زیادہ تلاش کیا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم دونوں قبیلوں کی پرانی رقابت اسلام نے ابھی نئی مٹائی تھی، لہذا احتیاط اس کی مقتضی تھی کہ ان کو خلافت کے معاملے میں اور کچھ دنوں ایسا موقع نہ دیا جاتا کہ وہ اپنی فراموش شدہ رقابت کو پھر تازہ کر سکیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کا بخوبی احساس فرمایا اور اپنے بعد محض قابلیت کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازوں کا امام بنا کر ان کی خلافت کے لیے اشارہ فرمایا،
جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی فہم و فراست والی جماعت نے بخوبی عمل کیا۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بعد ایسا جانشین مقرر فرمایا جو قابلیت کے اعتبار سے سب پر فائق اور مذکورہ بالا دونوں قبیلوں میں سے کسی ایک سے بھی تعلق نہ رکھتا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی ایک خلیفہ ہوتا جیسا کہ عمر فاروق کی آرزو تھی تو یہ مردہ رقابت دوبارہ زندہ نہ ہوتی، مگر یہ دونوں بزرگ فاروق اعظم سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ پھر اگر ہر شش اصحاب شورا اپنے آپ میں سے کسی کو انتخاب کرنے میں صرف اس اصول پر کاربند ہوتے کہ کوئی بنو امیہ اور بنو ہاشم خلیفہ نہ بنایا جائے تو آئندہ پیش آنے والے خطرات ممکن ہے کہ پیش نہ آتے، اور کم از کم ان دونوں قبیلوں کو اپنی فراموش شدہ رقابت یاد نہ آتی۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ ہوتے تب بھی بہت زیادہ ممکن تھا کہ یہ آتش خاموش دوبارہ مشتعل نہ ہوتی، کیونکہ حضرت علی سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ بنو ہاشم کی اس طرح غیر معمولی اور قابل احساس رعایت کرتے جیسی کہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں بنو امیہ کی ہوئی۔ بہرحال ہم کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا مشیت ایزدی کے ماتحت ہوا، اور یہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ ہم وقوع یافتہ اعمال و افعال کے نتائج پر اپنی نابودہ غیر واقع شدہ تجاویز کے نتائج کو یقینی طور پر ترجیح دے سکتے۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی رقابت کا عہد اسلامی میں دوبارہ پیدا ہو کر تا دیر تک باقی رہنا اسلام کے لیے بے حد نقصان رساں تھا، اور آج اس رقابت کے قائم اور باقی رکھنے والے اور کسی خاندان یا قبیلے کے تعلق کو خلافت کے لیے ضروری سمجھنے والے لوگ تعلیم اسلامی کے سخت مخالف اور اسلام کے لیے بے حد نقصان رساں ثابت ہو رہے ہیں۔ بنو امیہ اپنی ذاتی قابلیتوں کی وجہ سے پہلے ہی خلافت اسلامیہ کے لیے ایک ضروری جزو بنے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے خلیفہ مقرر ہو جانے کے بعد ان کی نرم مزاجی اور مروان بن حکم کے اقتدار سے فائدہ اٹھا کر بنی امیہ نے اپنی طاقت اور اثر کو ایک لخت اس قدر بڑھا لیا تھا کہ تمام عالم اسلامی پر چھا گئی اور اپنی سیادت تمام ملک عرب پر قائم کرنے کی تدبیروں میں مصروف ہو گئی، جس کو وہ عہد جاہلیت میں بنو ہاشم کے مقابلے میں قائم نہ کر سکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نیز منافقوں اور مسلم نما یہودیوں کی سازشوں نے ان کو اور بھی امداد پہنچائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عہد خلافت میں زیادہ پریشانیوں اور دقتوں کا سامنا اس لیے بھی کرنا پڑا کہ وہ بنو ہاشم تھے۔ تمام اہل عرب کی نگاہوں میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کی رقابتوں کے نقشے گھومنے لگے۔ انہوں نے حضرت علی کی ہر اس کوشش جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ کے خلاف وہ کرتے تھے اسی رقابت پر محمول کر کے ان کا پورے طور پر ساتھ نہ دیا، کیونکہ وہ ان دونوں قبیلوں کی پرانی رقابتوں کو دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی حصہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی دوسرا غیر ہاشمی شخص خلیفہ ہوتا تو یقیناً اسے عرب قبائل کی زیادہ امداد حاصل ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اگرچہ خود خلیفہ نہ ہوتے تو حضرت امیر معاویہ کے شکست دینے اور بنی امیہ کو نیچا دکھانے میں زیادہ کام کر سکتے، اور اس غیر ہاشمی خلیفہ کو کامیاب بنانے میں اپنی قوت اور اثر کو بہت زیادہ پاتے۔ اس موقع پر بے اختیار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ یاد آ جاتے ہیں جو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوت ہوتے وقت بطور وصیت سنائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی تک خلافت پہنچی تو تلواریں میانوں سے نکل آئیں اور یہ معاملہ طے نہ ہوا۔ اب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہ سکتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کی صداقت پر مستقبل جو آج تک ماضی بن چکا ہے اپنی مہر صداقت ثبت کر چکا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد قریباً 90 سال تک بنو امیہ نے دمشق کو دارالخلافہ بنا کر تمام عالم اسلام پر حکومت کی۔ اندلس میں بھی کئی سو سال تک ان کی شاندار خلافت و حکومت قائم رہی۔ خاندان بنو عباس کی حکومت بغداد میں 500 برس سے زیادہ عرصے تک قائم رہی۔ بنو عباس بنو ہاشم تو ضرور ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد نہیں ہیں، یعنی سادات کو خاندان نبوت کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے شامل ہے، لیکن عباسیوں میں خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی آمیزش نہیں ہے، لہٰذا ان کو خاندان نبوت نہیں کہا جا سکتا۔ مصر کے ایک حکمران خاندان نے اپنے آپ کو فاطمی کہا، لیکن محققین نے ان کو اپنے اس دعوے میں جھوٹا پایا۔ ہندوستان میں بھی ایک حکمران خاندان گزرا ہے جس کو خاندان سادات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر یہ حقیقت عالم آشکار ہے کہ خضر خان حاکم ملتان جو اس خاندان کا مورث اعلیٰ تھا ہرگز سید نہیں تھا۔ اس کی سید مشہور ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ایک بزرگ صوفی نے اس کو سید یعنی سردار کہہ کر پکارا تھا۔ آج کل بھی لوگ مغل اور پٹھان سرداروں کو سیدی کہہ کر مخاطب کر لیتے ہیں، غرض کہ آج تک کسی ملک میں سادات کی کوئی قابل تذکرہ خود مختار حکومت اور بادشاہت کبھی قائم نہ ہو سکی۔ ایک طرف یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے، دوسری طرف حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان آخری الفاظ کو دیکھتے ہیں تو بے اختیار ہمارا دل ان الفاظ کی پرعظمت صداقت کا یقین اور ان الفاظ کی ہیبت و شوکت سے مروب ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن نے اپنی وفات کے وقت جو کچھ اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ صرف انہی کا اجتہاد یا الہام نہ تھا، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اس تمام جماعت کا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ رہنے کا موقع ملا تھا، یہی خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہاشمی کو نہ کسی صوبے کی مستقل حکومت عطا فرمائی، نہ کسی بڑی فوج کا خود مختار اور ذمہ دار سپہ سالار بنایا۔ جنگ موتا میں آپ نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری پر نامزد فرمایا، مگر اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر مقدم اور فائق رکھا۔ حضرت علی کو چند روز کے لیے یمن کے خروج کی وصولی پر مقرر فرمایا تھا، مگر یمن کی اعلیٰ حکومت و افسری معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض فرمائی تھی۔ اسی طرح ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بنو ہاشم کو ذمہ دارانہ عہدوں اور صوبوں کی حکومتوں پر مامور نہیں فرمایا، حالانکہ یہ دونوں اولین خلیفہ بنو ہاشم کی بڑی تعظیم و تکریم بجا لاتے اور ان کی راحت و خوشنودی کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے، اپنے کاموں میں انہی سے مشورہ طلب کرتے اور عموماً انہی کے مشوروں پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ فاروق اعظم نے ایک موقع پر صاف فرما دیا تھا کہ اگر شرف نبوت کے ساتھ ان لوگوں کو حکومت بھی مل گئی تو وہ لوگوں کو اپنا حد سے زیادہ محکوم و مغلوب پا کر غرور قوی میں مبتلا ہو جائیں گے اور اس طرح اسلام کی حقیقی روح کو ضائع کر کے خود بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص عہد جاہلیت کی عصبیت کی طرف ترغیب دلائے وہ واجب القتل ہے۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی قرابت داری یا دوستی کی وجہ سے کسی کو امیر یا حاکم بنایا، حالانکہ مسلمانوں میں اس سے بہتر شخص مل سکتا تھا، تو اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی خیانت کی۔ غرض صرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا یہ عقیدہ نہ تھا کہ خاندان نبوت کے لیے شرف نبوت ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ شرف نبوت کو جمع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہی عقیدہ اکثر دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا بھی تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے شرک کے مٹانے اور شرک کے امکانات کا استحصال کرنے کے لیے سادات عظام کو جو سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کی حکومت اور مادی دولت کا خواہش مند بھی نہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ فرزندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آل رسول ہونے کا پورا ثبوت پیش کر سکیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم نہ فرماتے کہ سادات عظام کے لیے صدقہ حرام ہے، تو ہم کو یہ توقع ہو سکتی تھی کہ سادات یعنی خاندان نبوی ہی مستحق خلافت اور شہنشاہی کا حقدار ہے، لیکن آپ کا خاندان نبوت کے لیے یہ انتظام فرمانا سب سے بڑی دلیل اس امر کی ہے کہ دنیاوی حکومت و سلطنت اور مادی دولت سے بے تعلق ہونا اپنے خاندان والوں کے لیے آپ پہلے تجویز فرما چکے ہیں یا الہام الہی سے معلوم کر چکے ہیں۔ سادات عظام کے لیے یہ اتنا بڑا فخر ہے اور ان کے مرتبے کو اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں جو شریعت اسلام سے تعلق رکھتی ہیں ان پر جس قدر رشک کریں کم ہے۔ دنیاوی دولت اور حکومت بھی وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور و مہجور کر دیتی ہے، اور اسی لیے قرآن و حدیث میں دولت دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ دولت و حکومت کی وجہ سے
علم صحیح بھی اعمال صالحہ پر لوگوں کو آمادہ نہیں کر سکا۔ پس شریعت کی حفاظت انہی لوگوں نے کی ہے جو دولت و حکومت سے کچھ زیادہ تعلق نہ رکھتے تھے، اور اسی قسم کے لوگ قیامت تک اسلام کی حفاظت کا کام کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام غریبوں ہی سے جاری ہوا ہے اور غریبوں ہی میں انجام کار رہے گا۔ اب اس کے بعد اس حدیث پر غور کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں قرآن اور اپنی آل یعنی سادات کو چھوڑتا ہوں۔ پس یہ حدیث بھی دلیل اس بات کی ہو جاتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین منشائے حدیث کے موافق فرمایا تھا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں رہ سکتی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابتدائی حالات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، یعنی وہ حضرت علی سے 6 سال چھوٹے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی ماں ہند بنت عتبہ کی شادی اول فاقہ بن مغیرہ قریشی سے ہوئی تھی۔ فاقہ کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کی عصمت پاک دامنی کے متعلق شبہ گزرا۔ اس نے ہند کو ٹھوکریں مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس کا لوگوں میں چرچا ہوا اور ہند کے باپ عتبہ نے بیٹی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، صاف بتاؤ۔ اگر فاقہ تم کو متہم کرنے میں سچا ہے تو ہم کسی شخص سے کہہ دیں گے، وہ فاقہ کو قتل کر دے گا اور ہم بدنامی سے بچ جائیں گے، لیکن اگر وہ جھوٹا ہے اور بلا وجہ بدنام کرتا ہے تو ہم اس معاملے کو کسی کاہن کی طرف رجوع کریں گے۔ ہند نے اپنی برات میں بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائیں اور الزام سے قطعی انکار کیا۔ عتبہ کو جب بیٹی کے بے گناہی کا یقین آ گیا تو اس نے فاقہ بن مغیرہ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی قوم بنی مخزوم کے لوگوں کو ہمراہ لے کر یمن کے کسی کاہن کے پاس چلے۔ اسی طرح عتبہ بن ربیعہ بھی اپنے ہمراہ عبد مناف کے چند لوگوں اور ہند کو مع اس کی ایک سہیلی کے لے کر روانہ ہوا۔ کاہن کے پاس ان لوگوں نے پہنچ کر کہا کہ ان دونوں عورتوں کے معاملے کی طرف توجہ کی جائے۔ کاہن نے اول ہند کی سہیلی کے پاس گیا اور اس کے دونوں مونڈھوں پر کچھ ضربیں لگا کر کہا کہ اٹھ، پھر ہند کے پاس آیا اور اس کو بھی مار کر کہا کہ اٹھ، نہ تجھ سے کوئی بدی سرزد ہوئی ہے، نہ تو نے زنا کیا ہے، اور تو ایک بادشاہ کو جنے گی جس کا نام معاویہ ہوگا۔ فاقہ نے یہ سن کر ہند کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر ہند نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ اگر میرے پیٹ سے کوئی بادشاہ ہونے والا ہے تو وہ تیرے نطفے سے نہ ہوگا۔ چنانچہ اس تصدیق بے گناہی کے بعد ہند نے فاقہ سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حرب نے ہند سے شادی کر لی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ معاویہ کی پیدائش کے وقت ابو سفیان کی عمر 40 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال عمر میں بڑے تھے۔ امیر معاویہ میں لڑکپن ہی سے ایسے علامات پائے جاتے تھے جس سے لوگ ان کو کسرائے عرب کہتے تھے۔ ان کی دانائی، خوش تدبیری، سلامت روی اور اعتدال پسندی کی خاص طور پر شہرت تھی۔ وہ طویل القامت، سرخ و سفید رنگ، خوبصورت اور مہیب آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ عرب کے کسریٰ ہیں۔ جس روز معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میں اٹھ جائیں گے تو تم دیکھو گے کہ بہت سے سر جسموں سے جدا کیے جائیں گے۔ آخر عمر میں امیر معاویہ کا پیٹ کسی قدر بڑھ گیا تھا اور ممبر پر بیٹھ کر خطبہ سناتے تھے۔ بیٹھ کر خطبہ سنانے کی ابتدا امیر معاویہ ہی سے ہوئی تھی۔ امیر معاویہ خوب پڑھے لکھے آدمی تھے۔ فتح مکہ کے روز اپنے باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آ کر 25 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور پھر وفات نبوی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنگ حنین اور محاصرہ طائف میں بھی شریک تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لا کر عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو امیر معاویہ بھی اپنے ہمراہ مدینے میں آئے اور کاتب وحی مقرر ہوئے۔ کتابت وحی کی خدمت کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے وفود کی مدارات اور ان کی قیام و طعام کا اہتمام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امیر معاویہ کے سپرد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نے جب امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو ایک لشکر کے ساتھ شام کی طرف بھیجا تو امیر معاویہ کو ایک دستہ فوج دے کر ان کا کمکی مقرر کیا۔ فتوحات شام میں انہوں نے اکثر لڑائیوں کے اندر بطور مقدمۃ الجیش کارہائے نمایاں انجام دیے اور اپنی شجاعت و مردانگی کا سکہ دلوں پر بٹھایا۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو علاقۂ اردن کا مستقل حاکم مقرر کر دیا۔ تعاون امواس میں جب حضرت ابو عبیدہ اور یزید بن ابی سفیان وغیرہ صحابی فوت ہو گئے تو فاروق اعظم نے ان کو ان کے بھائی یزید کی ولایت دمشق کا والی مقرر فرمایا۔ علاقہ اردن اور دوسرے اضلاع بھی ان کی حکومت میں شامل رہی۔ فاروق اعظم جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو حضرت امیر معاویہ نے بھی ان کا استقبال کیا تھا اور فاروق اعظم کے ہمرکاب رہی۔ فاروق اعظم نے امیر معاویہ پر اعتراض کیا کہ تم نے شاہانہ شان و شوکت اختیار کی ہے اور سنا ہے کہ تم نے دربان بھی مقرر کیے ہیں۔ امیر معاویہ نے جواب دیا کہ ملک شام کی سرحدوں پر قیصر کی فوجوں کا اجتماع اور حملہ آوری کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے۔ قیصر کے جاسوس ملک شام میں پھیلے ہوئے ہیں۔ قیصر اور عیسائیوں کو مرعوب رکھنے کے لیے ظاہری شان و شوکت اور قیصر کے جاسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے دربانوں کو ضروری سمجھتا ہوں۔ فاروق اعظم نے اس جواب کو معقول سمجھ کر پھر کوئی تعرض نہیں فرمایا۔ امیر معاویہ نے فاروق اعظم سے بحری حملے کی اجازت طلب کی کہ قسطنطنیہ پر بحری حملہ کیا جائے اور بحیرہ روم کے جزیروں کو بھی فتح کر لیا جائے، لیکن فاروق اعظم نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام ملک شام اور اس کے متعلقات کا حاکم بنا دیا۔ بحری فوج کے تیار کرنے کی بھی اجازت دے دی، ان کے اختیارات کو بھی وسیع کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے تمام ملک شام پر قابض و متصرف ہو کر اس ملک میں حکومت اسلامیہ کو خوب مضبوط و مستحکم کیا اور ہمیشہ قیصر روم کو اپنی طرف سے خائف و مرعوب رکھ کر اس کا موقع نہیں دیا کہ عیسائی لوگ اسلامی ممالک پر حملہ آوری کی جرأت کر سکیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی کے مقابلے میں جو کچھ کیا اس کا ذکر پہلی جلد میں آ چکا ہے۔ ربیع الاول سن 41 ہجری کے آخری عشرے میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان مصالحت ہوئی اور تمام عالم اسلامی نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ وقت تسلیم کر لیا۔ اس وقت یعنی ربیع الاول سن 41 ہجری تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال سے ملک شام کے حاکم چلے آتے تھے۔ اس کے بعد سے وہ تمام عالم اسلامی کے خلیفہ اور شہنشاہ ہو کر 20 سال اور زندہ رہے۔ ان کی حکمرانی کا کل زمانہ 40 سال کے قریب ہے۔ اس 40 سال کے نصف اول میں وہ ایک صوبیدار یا گورنر تھے اور نصف آخر میں خلیفہ یا شہنشاہ۔ نصف اول کے حالات اور اہم واقعات پہلی جلد میں بیان ہو چکے ہیں اور یہاں ہم ان کے حالات بحیثیت خلیفہ یعنی نصف آخر کے واقعات بیان کرنے ہیں اور ان کا نام بطور خلیفہ ذیب عنوان کیا گیا ہے۔ فضائل و خصائل۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 163 احادیث مروی ہیں، جن کو بعد میں ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابو دردہ وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور ابن المسیب و حمید بن عبد الرحمن وغیرہ تابعین رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آپ کے فضائل میں بھی بہت سی احادیث مشہور ہیں۔ ترمذی نے احادیث حسن کے ذیل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کی نسبت فرمایا کہ الہی معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا کر دی۔ مسند احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الہی معاویہ کو حساب و کتاب سمجھا اور عذاب سے بچا۔ خود امیر معاویہ کہتے ہیں کہ مجھ کو خلافت کی اس وقت سے امید تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جب تو بادشاہ ہو جائے تو لوگوں سے بحسن سلوک پیش آنا۔ حضرت امیر معاویہ اپنے عہد خلافت میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ میں آئے اور یہاں چند روز ٹھہرے۔ ایک روز عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب امیر معاویہ کے پاس بیٹھے کہ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرف آ نکلے۔ امیر معاویہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ مجھ سے ملنے کے لیے تمام لوگ آئے مگر انصار نہیں آئے۔ ابو قتادہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے اس لیے نہیں آ سکے۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ کیا ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اور تمہارے باپ کے تعاقب میں ہمارے سارے اونٹ تھک گئے ہیں۔ پھر کہنے لگے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعد ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ حقدار کے مقابلے میں غیر حقدار کو ترجیح دیں گے۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ پھر اس حالت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسبت کی حالت ارشاد فرمایا
کہ صبر کرنا چاہیے۔ امیر معاویہ نے فرمایا کہ بس پھر تم صبر کرو۔ قریش میں سے ایک جوان آدمی امیر معاویہ کے پاس آیا اور ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ امیر معاویہ نے اس کی بدزبانی سن کر فرمایا کہ میرے بھتیجے اس حرکت سے باز آ جا، کیونکہ بادشاہ کا غصہ بچے کا سا ہوتا ہے اور اس کا مواخذہ شیر کا سا۔ شعبی کا قول ہے کہ عاقلان عرب 4 ہیں: معاویہ، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ اور زیاد۔ معاویہ حلم و خرد مندی کی وجہ سے، عمرو بن عاص مشکلات پیش آمدہ کی سلجھانے کی قابلیت کے سبب، مغیرہ اوسان خطا نہ ہونے کی وجہ سے، اور زیاد ہر چھوٹی بڑی بات میں۔ نیز قاضی بھی 4 ہیں: عمر، علی، ابن مسعود اور زید بن ثابت۔ جابر کا قول ہے کہ حضرت عمر سے بڑھ کر قرآن و فقہ کا عالم، اور طلحہ بن عبید اللہ سے بڑھ کر بغیر سوال کے عطا کرنے والا، اور معاویہ سے بڑھ کر حلیم و عقیل، اور عمرو بن عاص سے بڑھ کر خالص دوست میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عقیل بن ابی طالب ایک روز امیر معاویہ کے پاس گئے۔ امیر معاویہ نے ان کو دیکھ کر ازراہ خوش طبعی کہا کہ دیکھو یہ عقیل ہیں، ان کے چچا ابو لہب ہیں۔ حضرت عقیل نے فوراً جواب میں کہا کہ دیکھو یہ معاویہ ہیں، ان کی پھوپھی بھی جمالۃ الحطب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت امیر معاویہ کی نسبت دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا حلم غصے کے لیے تریاق تھا، اور ان کی سخاوت زبانوں پر قفل لگا دیتی تھی۔ ان کو دلوں کو جوڑنا خوب آتا تھا، اور یہی سبب ان کے استحکام حکومت کا ہوا۔ ایک روز امیر معاویہ نے خوب فرمایا کہ حضرت علی کے مقابلے میں مجھ کو جو کامیابیاں حاصل ہوئیں ان کے 4 سبب ہیں۔ اول یہ کہ میں اپنے راز کو مخفی رکھتا تھا، اور حضرت علی تمام باتیں لوگوں پر ظاہر کر دیتے تھے۔ دوم یہ کہ میرے پاس فرمان بردار فوج تھی، اور علی کے پاس نافرمان لوگ تھے۔ سوم یہ کہ میں نے جنگ جمل میں مطلق حصہ نہیں لیا، اور چہارم یہ کہ میں قریش میں مقبول تھا اور علی سے لوگ ناراض تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اہم واقعات۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو عالم اسلام میں عقائد و اعمال کے اعتبار سے 3 قسم کے لوگ موجود تھے۔ پہلا گروہ شیعان علی کا تھا۔ یہ لوگ حضرت علی کو مستحق خلافت سمجھتے، اور اب ان کے بعد انہی کی اولاد کو منصب خلافت کا حقدار مانتے تھے۔ یہ گروہ ایران و عراق میں زیادہ آباد تھا، اور مصر میں بھی اس خیال کے لوگ بکثرت پائے جاتے تھے، مگر حضرت حسن کے خلافت کے چھوڑ دینے اور امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لینے سے اس گروہ کی تعداد پہلے سے بہت کم ہو گئی۔ دوسرا گروہ شیعان معاویہ یا شیعان بنو امیہ تھا۔ اس گروہ میں تمام ملک شام اور بنو کلب وغیرہ بعض حجازی قبائل بھی شامل تھی۔ یہ لوگ حضرت عثمان کے قتل کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ اور بنو امیہ ہی کو مستحق خلافت سمجھتے، اور ان کی امداد و اعانت کے لیے ہر طرح آمادہ تھے۔ تیسرا گروہ خوارج کا تھا۔ یہ لوگ شیعان علی اور شیعان بنی امیہ دونوں کو گمراہ اور کافر یقین کر کے ان کے مقابلے میں ہر قسم کی قوت و شدت کام میں لاتے تھے۔ انہی میں منافق اور سازشی لوگ بھی جو متفقہ طور پر عالم اسلامی کے دشمن تھے ملے جلے رہتے تھے۔ ان خوارج کی تعداد زیادہ تر ملک عراق یعنی بصرہ و کوفہ و ایران میں موجود تھی۔ ان تینوں گروہوں کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی ایسے لوگوں کا موجود تھا جو ان تمام جھگڑوں اور ہنگاموں سے الگ تھلگ رہنا اور خاموشی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ ان لوگوں میں اکثر جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شامل تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں پائے جاتے اور حجاز کے دیہات یا اونٹوں کی چراگاہوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ امیر معاویہ کو خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلے خوارج کا مقابلہ کرنا پڑا۔ جب ربیع الاول سن 41 ہجری کے آخری عشرے میں صلح نامہ تحریر ہوا اور کوفے میں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت عامہ ہوئی تو فردہ بن نوفل اشجعی خارجی 500 خارجیوں کی جمعیت لے کر اعلانیہ مخالفت پر آمدہ ہوا اور کوفہ سے نکل کر مقام نقلیہ میں جا کر خیمہ زن ہوا۔ امیر معاویہ نے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ سختی اور تشدد کو مناسب نہ سمجھ کر تدبیر سے کام لیا۔ اہل کوفہ کو جمع کر کے نصیحت کی اور کہا کہ یہ لوگ تمہارے ہی بھائی ہیں، تم ان کو سمجھاؤ اور جنگ و مخالفت کے بد نتائج سے آگاہ کرو۔
قبیلہ اشجع کے لوگوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ گئے اور فردہ بن نوفل اشجعی کو پکڑ کر باندھ لائی۔ پھر خارجیوں نے عبداللہ بن ابی الحوصہ کو اپنا سردار بنا لیا اور صلح کی طرف قطعاً اپنا میلان ظاہر نہ کیا۔ آخر کوفیوں نے ان کا مقابلہ کیا اور عبداللہ لڑائی میں مارا گیا۔ اس کے بعد ان کی تعداد صرف 150 رہ گئی اور حوصرہ صدی کو انہوں نے اپنا سردار بنا لیا۔ اس بقیہ لوگوں کو بھی مصالحت کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے لڑ کر مر جانا پسند کیا اور مصالحت کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر ابو حوصرہ اور اس کے ہمراہی لڑ کر مارے گئے اور کچھ لوگ عراق و ایران کے مختلف شہروں میں چلے گئے۔ یہ پہلا مقابلہ امیر معاویہ کو خلیفہ مقرر ہوتے ہی کوفے میں پیش آیا تھا، اور ساتھ ہی خارجیوں کی اسی قسم کی جمعیت کا حال معلوم ہوا کہ ہر شہر میں موجود اور تمام عراق میں پائی جاتی ہیں۔ عمال کا تقرر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی حکومت تو پہلے ہی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، اب تمام عالم اسلام کے خلیفہ ہونے پر سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کا اور مروان بن حکم کو مدینے کا حاکم مقرر کیا۔ سعید و مروان دونوں ان کے رشتہ دار تھے، اس لیے مکہ و مدینہ میں انہوں نے ان دونوں کو مامور و مقرر فرمایا تاکہ عالم اسلام کے ان دونوں مرکزی شہروں میں ان کے خلاف کوئی گروہ پیدا نہ ہو اور کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ ہر سال حج کے لیے خود نہیں جاتے تھے، اس لیے انہی دونوں میں سے کوئی ایک امیر حج بھی ہوتا تھا۔ ان کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ مکہ و مدینہ کی مرکزیت سے فائدہ اٹھا کر ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر چاہے تو ان کے خلاف طاقت و اثر پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا وہ ان دونوں کو ہر سال ایک دوسرے کی جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے۔ کوفہ میں بیعت خلافت لینے کے بعد ہی حضرت امیر معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو کوفے کا گورنر مقرر فرمایا اور سمجھایا کہ خوارج کے فتنے کو جس طرح ممکن ہو دور کرو۔ باقی صوبوں اور ولایتوں کے حاکموں کے نام پروانے بھیجے اور ان کو لکھا کہ لوگوں سے ہمارے نام کی بیعت لے لو اور اپنے آپ کو ہماری جانب سے منصوب و معمور سمجھو۔ فارس کی حکومت پر حضرت علی نے زیاد بن ابی سفیان کو مقرر و معمور کر رکھا تھا۔ زیاد شیعان علی میں سے سمجھا جاتا تھا۔ زیاد شیعان علی میں سے سمجھا جاتا تھا۔ زیاد کی عقل و دانائی تمام ملک عرب میں مشہور تھی۔ فارس کے صوبے پر زیاد کی حکومت نہایت عمدگی سے قائم تھی۔ حضرت امیر معاویہ کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ اگر زیاد منحرف ہو کر حضرت علی کی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ بنا کر اس کی بیعت کر لے اور مجھ سے باغی ہو جائے تو بڑی مشکل پیش آئے گی، اس لیے انہوں نے زیاد کو قابو میں لانے کی تدبیر سب سے مقدم سمجھی۔ زیاد بن ابی سفیان۔ زیاد کی ماں سمیہ حارث بن کلاب ثقفی کی لونڈی تھی۔ زیاد کے باپ کی نسبت لوگوں کو کچھ شبہ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ سمیہ کے ساتھ ابو سفیان نے زمانہ جاہلیت میں نکاح کیا تھا اور ابو سفیان کے نطفے سے زیاد کی پیدائش ہوئی تھی۔ زیاد کی شکل و صورت بھی ابو سفیان سے بہت مشابہ تھی، لیکن ابو سفیان کے خاندان والے اور امیر معاویہ زیاد کو ابو سفیان کا بیٹا تسلیم نہ کرتے تھے۔ زیاد نے جب یہ سنا کہ امیر معاویہ کو خلیفہ وقت تسلیم کر لیا گیا ہے تو انہوں نے بیعت کرنے اور امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرنے سے تعامل کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس موقع پر یہی سمجھا کہ مغیرہ بن شعبہ کو، جو زیاد کے دوست بھی تھے، امان نامہ دے کر زیاد کے پاس بھیجیں اور ان کو ابو سفیان کا بیٹا تسلیم کر کے اپنے خاندان اور نسب میں شامل کر لیں۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امان نامہ لے کر زیاد کے پاس فارس گئی اور وہاں کے تمام حساب و کتاب اور خزانے کی تصدیق کر کے زیاد کو اپنے ہمراہ امیر معاویہ کے پاس لائی۔ امیر معاویہ نے زیاد کی خوب آؤ بھگت کی، ان کو اپنا بھائی تسلیم کیا۔ تمام تحریروں میں ان کا نام ابن ابی سفیان لکھا جانے لگا۔ حضرت علی زیاد کو ابی سفیان کا بیٹا یقین کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ابی سفیان نے خود ایک موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں تسلیم کیا تھا کہ زیاد میرا بیٹا ہے، اس لیے انہوں نے زیاد کو فارس کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اب امیر معاویہ نے زیاد کی عزت اور مرتبہ بڑھا کر زیاد کو بصرہ کا گورنر مقرر فرمایا اور اہل بصرہ کے درست کرنے اور درست رکھنے کی فرمائش کی۔ زیاد نے بصرہ میں پہنچ کر اہل بصرہ کو جامع مسجد میں مخاطب کیا، ایک نہایت زبردست تقریر کی
اہل بصرہ اس زمانے میں زیادہ ناہموار ہو گئی تھی اور چوریوں، ڈکیتیوں اور بغاوتوں کا بہت زور تھا۔ زیاد نے بصرہ میں جاتے ہی مارشل لا جاری کر دیا اور حکم دیا کہ جو شخص رات کو اپنے گھر سے باہر راستے یا میدان میں دیکھا جائے گا وہ فوراً بلا سماعت عذر قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس حکم کی بڑی سختی سے تعمیل ہوئی اور چند روز کے بعد اہل بصرہ کے تمام نخرے چھوٹ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں زیاد کو اور کوفہ میں مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما کر عراق و فارس کی طرف سے بہت مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ ایران کے تمام صوبے کوفے اور بصرہ کے ماتحت تھے۔ زیاد کی حکومت حضرت امیر معاویہ نے براہ راست فارس، جزیرہ اور سجستان تک وسیع کر دی تھی، اور یہ تمام علاقہ گورنر بصرہ کی حکومت میں شامل کر کے مشرقی فتنوں کا سد باب انہوں نے کیا تھا۔ خوارج کے فتنے آئے دن عراق و فارس میں برپا ہوتے رہتی تھی، لیکن زیاد و مغیرہ دونوں ان فتنوں کو بڑی قابلیت اور ہمت کے ساتھ فروغ کرتے اور کوئی ایسی نازک حالت پیدا نہ ہونے دیتے جس سے امیر معاویہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو۔ زیاد نے اپنے متعلقہ علاقوں میں صرف سختی سے ہی کام نہیں لیا، بلکہ جہاں کہیں نرمی اور محبت کی ضرورت ہوتی تھی وہاں نرمی اور رعایت سے بھی کام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو معلوم ہوا کہ ابو الخیر جو ایک بہادر اور عقل مند شخص ہے خوارج کا ہم خیال ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً ابو الخیر کو بلوایا اور جندی صابور کا عامل مقرر کر کے بھیج دیا، اور اس طرح پیش آنے والے خطرے کا نہایت عمدگی کے ساتھ سدباب ہو گیا۔ مصر کے حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 43 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی جگہ حضرت امیر معاویہ نے ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا۔ اسی سال کوفہ میں خوارج نے یہ دیکھ کر کہ مغیرہ بن شعبہ زیاد بن ابی سفیان کی طرح زیادہ سختی نہیں کرتے اور چشم پوشی سے بہت کام لیتے ہیں، بغاوت کے لیے ایک اور سازش کر دی۔ مغیرہ بن شعبہ کی جگہ اگر کوفے میں زیاد بن ابو سفیان ہوتے تو خوارج کو اس سازش کی جرأت نہ ہوتی۔ زیاد بن ابو سفیان خوارج کی نبض کو خوب جانتے تھے اور بصرہ والوں کو انہوں نے اچھی طرح سیدھا کر دیا تھا۔ مستورت بن علقمہ کی سرداری میں 300 سے زیادہ خوارج یکم شوال سن 43 ہجری کو عین عید الفطر کے روز کوفے سے نکلے۔ مغیرہ نے ان 300 کی گرفتاری کے لیے 3000 کا لشکر بھیجا۔ مقابلہ ہوا اور 300 خوارج نے 3000 کے لشکر کو شکست دی۔ اس کے بعد اور فوج بھیجی گئی اور اس کو بھی شکست ہوئی۔ آخرکار معقل بن قیس کی سرداری میں ایک زبردست لشکر مغیرہ نے روانہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معقل بن قیس اور مستورت بن علقمہ دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے اور خوارج کے 5 آدمیوں کے سوا سب کے سب کھیت رہے۔ اس واقعے کا یہ اثر ہوا کہ خوارج کی طرف سے مغیرہ بن شعبہ زیادہ چوکس رہنے لگے۔ قیصر روم کی طرف سے ملک شام کے شمالی سرحدوں کو ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ شام کے ساحل پر بحری حملوں کا بھی اندیشہ تھا۔ مصر و افریقہ پر بھی رومیوں کو بحری چڑھائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ نے مشرقی مسائل کی طرف سے مطمئن ہو کر رومی خطرے کی طرف اپنی تمام تر ہمت صرف کی، بحری فوج تیار کی، بحری فوج کی سپاہیوں کی تنخواہیں زیادہ مقرر کیں تاکہ بحری فوج میں داخل ہونے کی لوگوں میں ترغیب ہو۔ قریباً 2000 جنگی کشتیاں تیار کرائیں۔ جنادہ بن امیہ کو بحری فوج کا سپہ سالار یا امیر البحر مقرر فرمایا۔ بری فوج کو پہلے سے زیادہ مضبوط کیا۔ انتظامی فوج کے علاوہ مسافی فوج اور جارحانہ پیش قدمی کرنے والی فوج کا جداگانہ انتظام کیا۔ اس فوج کے 2 حصے بنائے، ایک کا نام شاتیہ یعنی سرمائی فوج رکھا اور دوسری کا نام صائفہ یعنی گرمائی لشکر تجویز کیا۔ گرمی و سردی دونوں موسموں میں بری فوج سرحدوں پر رومی لشکر کو ہٹانے اور دبانے میں مصروف رہنے لگی۔ ادھر بحری لشکر نے قبرص و روڈس وغیرہ جزیروں کو اپنا مستقر و مرکز بنا کر قیصر کے جہازوں کو بحر روم سے بے دخل کر کے مصر و شام کے ساحلوں کو بحری حملے سے محفوظ کر دیا۔ سن 43 ہجری میں سجستان کے ملحقہ علاقے رحج وغیرہ فتح ہوئے۔ اسی سال برقع سوڈان کی طرف اسلامی لشکر نے پیش قدمی کی اور ان علاقوں میں حکومت اسلامیہ کا رقبہ بہت وسیع ہوا۔